اندازہ ہوگا کہ فلاں پر جن ہے، کسی پر اگر جن ہے تو کیسے اندازہ ہو، کچھ علامات وغیرہ؟ دیکھیے اس بارے میں قرآن اور صحیح حدیث میں تو کوئی علامات نہیں بتائی گئی ہیں کہ کسی پر جن ہے، اٹکل بچھو مارتے ہیں، کسی پر جن ہے، اس کی کوئی علامت قرآن یا حدیث میں نہیں بتائی ہے، اور نہ ہی آثار صحابہ سے ایسا کچھ ملتا ہے۔ یہ بعد کے لوگ جو رقیہ وغیرہ کرتے ہیں ان کے اپنے اندازے ہیں، اپنے خیالات۔ یہ تو طے ہے قرآن حدیث سے کہ جن پریشان کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو جو علامتیں بتائی جاتی ہیں یہ لوگوں کے اپنے اندازے ہیں، اور ان میں اکثر چیزیں سچائی پر مبنی نہیں ہیں۔ اس میں بہت کم لوگ ہیں جو مطلب سچ بولتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے جھوٹ بولتی ہے، اور وہ کوئی بھی آپ کو صرف چھینک آ گئی تو کہیں گے آپ پہ جن ہے، تو آپ کس علامت کی بات کریں گے؟ آپ کا سر درد کر رہا کہیں گے آپ پہ جن ہے؟ ہاں، جب ظاہر ہے، جب قرآن و حدیث میں کہیں کوئی علامت کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو کیسے آدمی پکڑے گا؟ تو ہم صرف ایک ہی علامت سمجھتے ہیں، جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا اصل جواب ہے کہ ایک ہی علامت، کہ آدمی سب سے پہلے میڈیکل طور پہ اپنا چیک اپ کرائے۔ اگر سارا چیک اپ ہوا، سب کچھ ہو گیا، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کوئی بیماری نہیں ہے، ساری رپورٹ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری کہیں سے کچھ نہیں دکھ رہا ہے، سب ایک دم فٹ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ ہو۔ کچھ ماہر تو پکڑ سکتے ہیں نا کہ اس پہ جنات ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ علامتیں یکساں ہیں نا۔ آپ کو میڈیکل پرابلم ہے تو اس کی بھی علامت ہے، تو کیسے آپ فیصلہ کر لیں گے جن ہے؟ صحیح۔ تو پہلے یہ کنفرم کریں کہ آپ ٹھیک ہے جسمانی طور پہ، جب یہ کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد بھی کوئی دقت ہے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بھئی اس کو جن وغیرہ ہوگا۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو پیسہ بچانے کے چکر میں پہلے ہی سے موڈ بنا لیتا ہے نہیں اس کو جن ہے، تاکہ کسی راکی کو بلا کے دعا تعویذ کرا لیں اور چھٹی، وہ علاج نہ کرانا پڑے۔ اچھا، وہ لوگ بھی ایک سے ایک چھوڑتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہمارے دوست تھے، تو ان کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے جو ہے مار دیا اس کو۔ پھر بعد میں وہ پریشان ہوا، بچہ اس کو لے کر آئے تو اس نے کہا اس کو میں مار دیا تھا، وہ پھر اس کا بھائی آ گیا، پھر اس کو مار دیا، پھر تیسرا آ گیا۔ مطلب ایسی باتیں جو ہے، یہ سب دیکھیے اس میں کتنی چیزوں میں غیب کا دعویٰ ہوتا ہے، غیبیات کا بھی دعویٰ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے پاس اتنا بڑا سورس نہیں ہے عالم جن کی خبروں کو جاننے کا جتنا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اس لیے ان پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ حدیث سے جیسے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان پکڑتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ حاوی ہوتے ہیں، تو چھڑانے کا شرعی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شریعت میں تو کوئی طریقہ بتایا گیا ہوگا، کیسے؟ دیکھیے شریعت میں کوئی ایسا طریقہ کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ کسی کو جنات پکڑ لے تو کیسے اس کو چھڑایا جائے۔ البتہ رقیے کے تعلق سے باتیں آتی، رقیہ، دم وغیرہ کرنا، تو رقیے کے بارے میں اگر کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو آپ رقیہ کا وہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لا باس بالرقیہ، کہ رقیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب تک اس میں شرکیہ چیز نہ ہو۔ تو آپ کو اگر لگے کہ واقعی ایسا کچھ ہے تو آدمی قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ اب قرآن کی کون سی آیتیں پڑھیں، یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ تحدید کی ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جنات وغیرہ کا ڈر ہو تو یہ آیتیں پڑھنا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے آیت الکرسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شیطان نے خود اس کے بارے میں اس کا اعتراف آتا ہے، چاروں کل پڑھ لیا۔ ہاں، اور پھر یہ جو ہے موزتین ہے، وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا کوئی اندیشہ ہو، خطرہ ہو، تو وہ جو صاحب معاملہ اسے خود یہ سب پڑھنا چاہیے، وہ نہیں پڑھ سکتا اس کے گھر والے پڑھیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آدمی نمازوں کی پابندی کرے 5 وقت کی، اور اس کے بعد جو صبح و شام کے اذکار ہیں نا، یہ بہت اہم ہے، ان کا اہتمام کرے۔ صبح و شام کے اذکار اتنے پاورفل ہیں کہ آدمی اگر ان اذکار کا اہتمام کرے نمازوں کے ساتھ، 3 چیزیں دیکھیے، 5 وقت کی نمازیں، اور اس کے بعد آگے پیچھے کے جو سنن ہیں اور اذکار ہیں وہ، اور تیسرا صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ خود پاک رہے۔ ہاں، ان چیزوں کی اگر کوئی پابندی کرے تو بہت مشکل ہے کہ شیطان اس کے قریب آ سکے، جنات اس کے قریب آ سکے۔ اچھا، سورہ بقرہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے؟ سورہ بقرہ، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ سورہ بقرہ پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، یا قرآن کی اور بھی عام آیات پڑھی جائیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ یہ جو باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ چیزیں حدیث سے ملتی ہیں؟ حدیث سے عموماً ملتی ہے۔ جیسے دیکھیں ذکر و اذکار ہے نا، اس میں اس کے فضائل آپ پڑھیں گے، ان اذکار کی فضیلت کیا ہے صبح و شام، تو آپ کو ملے گا کہ آپ کی حفاظت کی جائے گی بیماریوں سے، خطرات سے، شیطان سے، جنات سے۔ یہ ذکر و اذکار اتنے پاورفل ہیں، لوگوں کو صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم کو جنات لگ گیا، جنات نہیں، انسان بھی لگ جاتا ہے۔
صحیح. ایک آدمی کے پیچھے انسان پڑا ہوا، وہ جنات سے زیادہ برباد کرتا ہے اس کو، اس کا حاسد ہے، اس سے جلن رکھے ہوئے، اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، دنیا بھر کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے. ان کے فتنوں سے اگر بچنا نا تو یہ ذکر و اذکار بہت لیکن پاورفل شیخ اس میں ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تحدید کرتے ہیں، یہ اتنی مرتبہ پڑھی جائے، اس کا اہتمام اتنا کیا جائے، تو یہ تحدید کہاں سے لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگوں کے اپنے اندازے ہیں. آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اتنی مرتبہ اپنی طرف سے جو لوگ تحقیق، شاید وہ طاق عدد میں کہتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ مطلب آپ 15 بار پڑھیں، 17 بار پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک خاص عدد کہ اس سے آگے پیچھے نہ ہو، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے کہ آپ کسی آیت کے بارے میں کہہ دیں کہ نہیں بس اسی پر لاک کر دو، اس سے کم نہیں ہو سکتا، زیادہ نہیں ہو تو سکتا. ان دعاؤں کا اہتمام تو آدمی خود بھی کر سکتا ہے، تو بالکل. کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل خود ہی کرنا چاہیے. بلکہ علاج دو طرح ہونا چاہیے. ایک تو آدمی کوشش کرے، پہلی کوشش کی وہ خود ہی کرے، صحیح. رقیہ کسی سے نہ کرائے، کیونکہ رقیہ کرانا اسلام میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے. یہ اہم بات ہے. اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور جو رقیہ نہیں کراتے ان کی فضیلت بیان کی ہے. اس لیے سب سے پہلے آدمی خود علاج کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر خود علاج نہیں کر سکتا، کمزور دل کا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو چلو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، کسی کی مدد لے لیں. جی جزاک اللہ.